صلوات۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت، بیماروں کی شفا یابی، بے اولاد گودوں کی اولاد نرینہ، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت، دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے، فلسطین کے نہتے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے، یہود و ہنود کے خاتمے کے لیے، عالم اسلام کی بالادستی کے لیے، یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پرنور کی تعاجیل کے لیے، امام کی صحت و سلامتی کے لیے، ہماری گنہگار نگاہیں فرزند زہرا کی زیارت کے قابل ہو جائیں، اس دعا کی قبولیت کے لیے، امام کے مبارک قدموں میں جام شہادت نصیب ہو، اس دعا کی استجابت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ خاندان زہرا پہ بلندر صلوات۔ دنیا کے جس کونے میں محبین سیدہ، عزاداری سیدہ میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، سب کی اولادوں کے نیک و صالح ہونے کے لیے، دشمنان سیدہ کی نیست و نابودی کے لیے بلندر صلوات۔ علم و عمل کی بالادستی کے لیے، علماء علامہ عظام مراج کرام کی صحت و سلامتی کے لیے، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے، مکتب آل رسول کی حفاظت کے لیے بلندر صلوات۔ تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، اور بالخصوص سید آغا حسین رضوی صاحب اور پسران سید اشتیاق حسین جعفری صاحب کے خاندان کی جتنے بھی مرحومین ہیں، ان سب کی بلندی درجات، ان کی روحوں کو شاد کرنے کے لیے، منازل قبر کی آسانی کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے پوری طاقت کے ساتھ خاندان زہرا پہ بلندر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین، الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین
الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بضعة مني من أحبها فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أغضبها فقد أغضبني ومن أغضبني فقد أغضب الله بلند تر صلوات پڑھیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولیں حسینیت اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھریں پوری جرت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت 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 بلند تر صلوات قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستوں عربوں کا بدو ترین معاشرہ اور اس بدو معاشرے کے بدمزاج اور بدکماش لوگ اس معاشرے کی گندگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ برہنہ طواف بیت اللہ کرنے والے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے والے کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا صبح کو دوست ہوتے تو شام کو دشمن ایسا غلیظ معاشرہ جس کے اندر نہ آدم کی بات تھی نہ آدمیت کی نہ انسان کی بات تھی نہ انسانیت کی نہ حق کی بات تھی نہ حقوق کی جب میرے رب نے اس بدو معاشرے کو سنوارنے کا ارادہ کیا تو جس ذات کو مصلح اعظم بنا کر بھیجا قرآن اسے محمد مصطفیٰ کہتا پھر اس معاشرے کی گندگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر جہاں اور ہزاروں قباحتیں تھیں وہاں عورت کا کوئی مقام و معیار و وقار نہ تھا ماں ہو یا بہن بیٹی ہو یا بیوی حقوق کو سلب کیا جاتا اور آپ اندازہ کیجئے ان کی گندگی کا اور گندی فکر کا بیٹی پیدا ہوتی یا تو شرم کے مارے گھروں سے باہر نہ نکلتے اور کچھ تو اس قدر صفاق اور درندے تھے کہ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے پھر میرے پاک رب نے جب اس بدو معاشرے کے اندر عورت کے مقام و معیار و وقار کو واضح کرنا چاہا تو محمد کی گود میں اسے بھیجا جسے اللہ خود فاطمہ کہتا اور یاد رکھنا میرے دوستو اللہ قاری مختار ہے اپنے کام میں کسی کی مداخلت گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے پاس کسی کی مداخلت کو پسند نہیں کرتا لیس لہ ند ولا مشیر اس کا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی اس کو مشورہ دینے والا ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ حی ہے وہ قیوم ہے اذا اراد اللہ بشیء جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے فیقول تو وہ کہتا ہے
کن ہو جا فیکون تو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے کسی کے مشورے کی کیا اہمیت ہے، اس کے لیے کسی کے کام کی کیا اہمیت ہے، لیکن ایک بات کہتا ہے کہ میں اللہ کچھ بھی نہ بناتا، نہ چرند نہ پرند نہ مونگے نہ موتی نہ پہاڑ نہ دریا نہ آسمان کا چھت نہ زمین کا فرش نہ سورج کی چمک نہ چاند کی دھمک، میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا، نہ نبی ہوتے نہ ولی ہوتے نہ فرشتے ہوتے نہ ملائکہ ہوتے، نہ پانی برستا نہ سمندر چلتے نہ دریا بہتے، کچھ بھی نہ ہوتا، میں اللہ کچھ بھی پیدا نہ کرتا اگر زہرا کے بابے کے نور کو پیدا کرتا۔ اور اس میں ہم سب مسلمانوں کا، چاہے وہ شیعہ بیٹھا ہے یا اہل سنت بیٹھا ہے، ہر کسی کا ایمان ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے، میرے محترم بھائی بزرگوار ابھی ایک ڈاکٹر صاحب کا ذکر کر رہے تھے نا، تو یہ روایتیں ہیں دوستوں، نہیں جو سکتی ہے کہ اللہ نے جب کچھ بنانے کا ارادہ کیا، کچھ نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، ایک نور پیدا کیا۔ کمال کیا ہے، اس نور کو 12 حجابوں کے اندر رکھا، کسی حجاب میں 12,000 سال، کسی میں 11,000 سال، کسی میں 10,000 سال، کسی میں 9,000 سال، کسی میں 8,000 سال، کسی میں 7,000 سال، کسی میں 6,000 سال، کسی میں 5,000 سال، کسی میں 4,000 سال، کسی میں 3,000 سال، کسی میں 2,000 سال، آخری حجاب میں 1,000 سال۔ اور اس نور مقدس کا کمال کیا رہا، جس بھی حجاب کے اندر رہا اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہا، اللہ کی تسبیح کرتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور پھر میرے رب نے اس نور مقدس کو نکالا تو 4,000 سال اپنی عرش میں رکھا، پھر وہاں سے ہٹایا تو نبیوں کے پاکیزہ سلبوں سے گزارتا ہوا، کبھی آدم سے نوح میں، کبھی نوح سے ابراہیم میں، کبھی ابراہیم سے بڑھاتا بڑھاتا بڑھاتا، پھر اللہ نے اس نور مقدس کو نگہبان بیت اللہ حضرت عبد المطلب کے پاکیزہ سلب میں رکھا۔ اور جب اس ایک نور کو اللہ نے وہاں سے نکالا، 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک ٹکڑا عبداللہ کے صلب میں رکھ دیا، ایک ابو طالب کے صلب میں رکھ دیا، اور پھر اپنی خالقیت کا کمال دکھایا۔ نور کا وہ ٹکڑا جسے عبداللہ کے صلب میں رکھا، وہاں سے مصطفیٰ بنا کے بھیجا، جسے ابو طالب کے صلب میں رکھا، وہاں سے مرتضیٰ بنا کے بھیجا۔ کوئی میری بات سمجھ آ رہی میرے دوستوں؟ توجہ فرمائے میری گزارش پر۔ تو اللہ نے کچھ بھی نہ تھا، سب سے پہلے نور مصطفیٰ پیدا کیا۔ اب تھوڑا آگے بڑھیے، یہ جو ہم اولادوں والے ہیں، یہ اولادیں کس کے صدقے میں ملی؟ تھوڑا بولیں گے میرے ساتھ؟ جی، آپ کو چپ رہنے کی اتنی اجازت نہیں ہے کہ بالکل بھی چپ ہو جائے۔ تو زندہ لوگوں میں پڑھ رہا ہوں نا، مجلس ہیں آپ کے، مولانا قبلہ نے تو بڑی تعریفیں کی ہیں، تو آپ کو تعریف تو سامنے آ جائے گی نا، ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ تو ذرا بتائیے کہ یہ جو ہم اولادوں والے ہیں، کوئی بیٹوں والا ہے، کوئی بیٹیوں والا ہے، اور یہ یاد رکھنا میں مکتب آل بیت کا ادنا سا طالب علم ہوں اور ذمہ داری سے بات کرنے کا عادی ہوں۔ بیٹے بھی اللہ دیتا ہے، بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے، اور اس کا کمال یہ ہے کسی کو بیٹے دے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دے دیتا ہے، کسی کو دونوں دے دیتا ہے، کسی کو کچھ نہیں دیتا ہے۔ 90 سال کا ابراہیم ہے، آواز آئی تجھے بیٹا دوں گا، اللہ سی مجھے کیسے بیٹا دے گا، میں بھی بڑھا، میری زوجہ بھی بڑھی، ہمارے یہاں کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ آواز توحید ہے، یہی تو میری کمالات ہیں، یہی تو میرے کرشمات ہیں۔ مریم کے پاس بیت المقدس میں جبریل کو جا بھیجا، جا میری مریم کو کہہ بیٹا دوں گا، نبی ہوگا، رسول ہوگا، اولے العزم ہوگا، صاحب کتاب ہوگا، صاحب شریعت ہوگا، اتنی فضیلتوں والا بیٹا دوں گا۔ حیران ہو کر کہنے لگی لم یمسسنی بشر، میری تو ساتھ شادی نہیں ہوئی، میرا تو ازدواج ہی نہیں ہوا، میرے یہاں کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ آواز توحید ہے، یہی تو میرے کمال ہیں، یہی تو میرا کرشمہ ہے، یہی تو میری ادائیں ہیں۔ اور یاد رکھنا مومنین کرام، جسے چاہتا ہے اسے بیٹے دیتا ہے، لیکن یہ میرا عقیدہ ہے کائنات میں جس کو بھی بیٹے دیے، زہرا کے بابا کے صدقے میں دیے، اب
اس کی کارسازی دیکھنا جس کے صدقے میں تجھے مجھے کائنات کو سب کو بیٹے دیتا ہے، اسے بھی بیٹے دے کر واپس لے لیتا ہے اور اس ماحول میں واپس لیتا ہے جہاں عرب کے بدوؤں کی گز بھر زبانیں کھلی ہیں اور لمبی لمبی زبانوں والے بدبخت اپنی چوکٹوں اور بیٹھوں پر بیٹھ کر یہ بک رہے ہیں محمد کے دین کا کیا بنے گا، محمد کے قرآن کا کیا بنے گا، محمد کی شریعت کا کیا بنے گا، محمد کی توحید کی عقیدے کا کیا بنے گا، محمد کی رسالت کا کیا بنے گا۔ کیوں؟ کہنے لگے ہم تو بیٹوں والے ہیں، میرے 10 بیٹے، میرے 12 بیٹے، میرے 15 بیٹے، محمد کا تو بیٹا ہی نہیں ہے۔ اور مومنین سر اٹھانا، اگر سیدہ کی عظمت کے قائل ہو تو غور کرنا، میرے اللہ نے 3 آیتوں کو بھیج کر کہا میرا محمد گھبرا نہیں، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے زہرا کی صورت میں تجھے کوثر عطا کی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، رب کی نماز بھی پڑھ، رب کی قربانی بھی کر، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا رب وعدہ کرتا ہے یہ بھی نسلیں رہ جائیں گے، یہ تم کٹے رہ جائیں گے، یہ تم بریدہ رہ جائیں گے، یہ بے نام و نشان رہ جائیں گے۔ 1400 سال گزر گئے، آیت تو گزر چکی ہے، بات گزر چکی ہے، میں آپ میر پور والوں سے پوچھتا ہوں 1400 سال گزر گئے، کہاں گیا بیٹوں والا ابو لہب، کہاں گیا بیٹوں والا عتبہ، کہاں گیا بیٹوں والا عتیبہ، کہاں گیا بیٹوں والا ابو جہل، مٹ گئے، اپنی گندی قبروں کا ایندھن بن گئے۔ بیٹی والا محمد کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ آج بھی میرا مصطفیٰ زندہ ہے، لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چل کے مٹ گئی ہیں، محمد کی نسل بیٹی سے چلی ہے، اور کیسے چلی ہے؟ دنیا مٹاتی رہی اللہ بڑھاتا رہا، دنیا ختم کرتی رہی اللہ بڑھاتا رہا۔ کتنے دشمن زہرا کے حسین کے پیدا ہوئے، کتنے دشمن زہرا کے حسن کے پیدا ہوئے، کتنے دشمن آج زہرا کے مہدی کے پیدا ہوئے، مجھے بتاؤ نا مٹ نہیں گئے؟ کیا اپنی گندی قبروں میں چلے نہیں گئے؟ کیا وہ جہاں کا خاک تھا، یہاں کا خمیر تھا وہی چلا گیا، جہاں سے آئے تھے وہی گندگی کا ڈھیر بن گئے؟ کیا ہوا؟ کبھی اولاد علی پر، کبھی اولاد زہرا پر، کبھی دین خدا پر آنچ آئی نہیں۔ مٹانے والے ایسے مٹے کہ ان کا نام بھی گالی بن گیا۔ ایک انگریز مفکرہ ہے جو خاندان آل رسول پہ اپنا ایک آرٹیکل لکھتی ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، ایک آرٹیکل لکھتی ہے کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف ہزاروں ہیں جو خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں، ایک طرف 72 ہیں جن کا خون بہایا گیا ہے۔ آخر یہ کیسی جنگ ہے؟ وقت گزر رہا ہے، مارنے والا مردہ آباد نہیں، آپ تھکے بیٹھے ہو بھائی، مارنے والا مردہ آباد ہے، خون دینے والا زندہ باد ہے۔ وہ چھپ رہا ہے، یہ بڑھ رہا ہے، وہ مٹ رہا ہے، یہ آیا ہو رہا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، لوگ حسین مٹاتے رہے، اللہ حسین بڑھاتا رہا، لوگ حسین مٹاتے رہے، اور پھر آخر پہ وہ ایک جملہ لکھتی ہے، پھر مجھے تجسس پیدا ہوا، آخر دیکھوں تو صحیح یہ ہزاروں کہاں سے آئے ہیں، یہ 72 کہاں سے آئے ہیں، یہ ہزاروں کہاں سے جانبہ بھائی یہ 72 کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میرے قلم نے یہ لکھ کر ٹوٹ جانا بہتر سمجھا۔ توجہ رکھنا، میرے قلم نے، وہ کہتی ہے میرے قلم نے یہ لکھ کر ٹوٹ جانا بہتر سمجھا۔ ماں فضول ہو بیٹا یزید ہوتا ہے، ماں بطول ہو تو بیٹا حسین۔ پوری طاقت سے مل کے کہیے، یک بار کہیے لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ متوجہ رہے ہیں؟ 1400 سال گزر گئے، کون مٹا سکتا ہے؟ کون مٹا سکتا ہے؟ اور یاد رکھنا سیدہ ایک فرد کا نام نہیں ہے، سیدہ ایک فرد کا نام نہیں ہے، سیدہ فرد نہیں ہے، سیدہ دین خدا کا مرکزی نقطہ ہے، اور اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ کیا مرضی ہے
ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں کل نواب شاہ میں کر رات کو مجلس پڑھتا، میں نے کہا وہاں دوستوں کو، میں کہا بھئی کیوں آپ کسی کا نام لے کے لعنت کرتے ہو؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اور مت لیا کرو لعنت کے وقت کسی کا، لعنت کو ٹی سی ایس نہ کرایا کرو، لعنت کو رجسٹری بھی مت کرایا کرو۔ اللہ نے اس کو بڑا سیانہ پیدا کیا۔ یہ پرانے زمانے میں، مجھے نہیں پتا یہاں کے ماحول کا، ہمارے ہاں پرانے زمانے میں بزرگ نماز پڑھ کے نا ایک نعرہ لگاتے تھے، اور وہ نعرہ کیا ہوتا تھا؟ حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ۔ وہ تو لگا کے گھر چلے جاتے، لعنت اور رحمت دوڑ پڑتی، جو رحمت والے ہوتے ادھر رحمت چلی جاتی، جو لعنت والے ہوتے ادھر تو لعنت۔ لہذا یاد رکھیے سیدہ ایک فرد نہیں ہے، اور پھر عام بیوی بھی نہیں ہے۔ ابھی قبلہ پڑھ رہے تھے، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا موضوع پڑھا، بی بی مریم معصومہ ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے کہا مریم میں اللہ نے تجھے چنا اور تجھے بلند کیا، تجھے سرداری دی، کس کی؟ اپنے زمانے کی عورتوں کی۔ مریم میں نے تجھے سرداری دی اپنے زمانے کی عورتوں کی، سیدۃ النساء فی زمانہا، اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے مریم، اور میری آقا زادی کون ہے؟ سیدۃ النساء العالمین، حوا سے لے کر قیامت تک جتنی عورتیں گزر چکی ہیں ان کی بھی سردار ہے، جتنی موجود ہیں ان کی بھی سردار ہے، جتنی آئیں گی ان کی بھی سردار ہے، اور یاد رکھنا یہی سردار زادی ہوگی۔ اس وقت تک کوئی عورت جنت میں نہ جا سکے گی جب تک کہ پہلا قدم محمد کی زہرا کا نہیں آئے گا۔ مقابلہ کرے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں دو چار حدیثیں بھی آپ کو سنا دوں، تھکے تو نہیں بیٹھے میری بات۔ سیدہ عام ذات نہیں ہے، معصوم نے فرمایا للفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، جس بی بی کے 9 نام اللہ خود رکھے، محمد کی اس بیٹی کو فاطمہ کہا جاتا۔ کتنے نام؟ سارے بولیں بھائی، جنہوں نے نیاز کھانی ہے یا کھا لی ہے نا، سارے بولیں میرے ساتھ، کتنے نام؟ 9 نام۔ فاطمہ، صدیقہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، محدثہ، یہ سارے بی بی کے نام، لقب نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ نام ہے میری جدہ کے، اور ایک ایک نام پہ میں بات نہیں کر سکتا، 3 ناموں پہ ایک ایک جملہ کہتا ہوں اور اپنی بات کو آگے لے جاتا ہوں۔ پہلا نام ہے مبارک بی بی کا فاطمہ، فاطمہ سلام اللہ علیہ، فاطمہ۔ توجہ رکھیے گا میرے عزیز و بزرگوں، فاطمہ کیا معنی؟ چھٹے لالے ولایت سے پوچھا گیا، فرزند رسول آپ کی جدہ کا نام فاطمہ ہے، کیا معنی؟ فرمایا بچانے والی، مولا کس کو کس سے بچانے والی؟ کہا اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی۔ نہیں مولا میں تشنا ہوں، جتنی معرفت بلند ہوتی ہے نا پیاس اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ مولا میں تشنا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے اور وضاحت چاہیے۔ فرمایا سنو، امام صادق فرماتے سنو، میرے جد رسول خدا فرماتے تھے جب معاشر کا میدان سجے گا میری بیٹی فاطمہ اللہ کے دربار میں حاضری کے بعد جنت کے دروازے پہ جا کے رک جائے گی، اور جب میری بیٹی رکے گی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گی الہی و ربی و سیدی، میرے معبود، میرے رب، میرے سردار، سمیتنی فاطمہ، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ آواز پروردگار ہے گی ہاں بنت محمد، میں اللہ نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ تو میری جدہ کہے گی اور میرا نام فاطمہ رکھنے والے، آج فاطمہ مانگنے آئی ہے، بتا میرے محمد کی بیٹی کیا مانگتی ہے؟ کہ میرے اللہ فتم تبی من تولانی وتولا ذریتنی من النار، آج فاطمہ مانگنے آئی ہے اسے بھی جہنم سے بچانا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے بھی بچانا جو میری ذریت سے محبت کرتا ہے۔ ایک نام ہے فاطمہ، ایک تویز بھی دے دوں آپ کو، گھبرانے نہیں کرتے۔ دیکھو نا
بکرے لگتے ہیں تویزوں پر، تو میں تو آپ کو مفت میں دے رہا ہوں نا سیدہ کے صدقے، توجہ رکھیے نا میرے لفظوں پر۔ ساتویں امام نے فرمایا، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا ہمارے گھر میں فقر ہے، غریبی ہے، بیماری ہے، تنگدستی ہے، جی غربت نہیں جا رہی۔ ساتویں امام نے فرمایا پریشانی ہے، لا يدخل الفقر فی بیت فی اسم محمد و فاطمہ من النساء۔ دوستو یاد رکھنا، یہ بچے پیدا ہوتے ہیں نا، دوڑ پڑتے ہیں مولانا جنتری نکالنا نا، ذرا نام ملا دینا، ستاروں سے نام ملا دینا، شیعان حیدر قرار اپنے عقیدوں کو بلند کرو اور پاکیزہ بناؤ۔ اللہ نے 14 معصوموں کے نام عطا کیے ہیں، نام تھے ستارے نہ تھے، ان کے ساتھ کسی ستارے کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، ستارے ان کے صدقے میں خلق ہوئے۔ ستارے ان کے صدقے میں خلق ہوئے۔ چلو ابھی بھی اگر کسی عزیز بھائی کو سمجھ نہیں آئی ہے تو اسے پھر سمجھائے دیتا ہوں، کیا اللہ کے نبی نے چادر میں اکٹھا کر کے، کیا انگلی کو بلند کر کے، روک رہا ہوں اپنے موضوع کو، یہ جملہ سن لیجئے، کیا نہیں فرمایا تھا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و عامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یولمنی ما یولمہم و یحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم و لمن عداهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اور میرے اللہ یہ جو میری چادر میں آئے ہیں یہی تو میرے آل بیت ہے، یہی تو میرے خاص ہے۔ شیعو خوش نصیب ہو، لوگوں کو آل بیت ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں، اللہ نے تمہیں عطا کر دیے ہیں، اللہ نے تمہیں دے دیے ہیں۔ پیغمبر کہہ رہے یہی میرے آل بیت ہے، یہ میرے خاص ہیں۔ کتنے خاص ہیں؟ ان کا خون میرا خون ہے، ان کا وہاں گوشت میرا گوشت ہے، ان کا دوست میرا دوست ہے، ان کا دوست میرا دوست ہے، ان کا دوست میرا دوست ہے، ان کا دشمن میرا دشمن ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ لفظ پیغمبر نے کہے اللہم وال من والا وعاد من عادا۔ او میرے اللہ تیرا محمد تجھ سے مانگ رہا ہے، تو اسی کو دوست رکھنا جو انہیں دوست رکھے، تو اس کو دشمن رکھنا جو انہیں کو دشمن رکھے، اپنی رحمتوں کو مرکز انہی کو قرار دے۔ پیغمبر کی دعا ختم ہوئی، اللہ کی آواز ہے یو میرے ملائکہ یا سکان السماوات، گھبرائے تو نہیں ہوئی، یا سکان السماوات، اوے آسمان کے رہنے والوں بتاؤ نا یہ نیلا آسمان میں اللہ نے کیوں بنایا ہے، یہ زمین کا بچھونا کیوں سجایا ہے، یہ سورج کو چاند روشنی کیوں دی ہے، یہ چاند کو جلا کیوں بخشی ہے، یہ سمندروں میں پانی کیوں دوڑایا ہے، یہ پانیوں میں کشتیاں کیوں چلائی ہیں۔ حد ادب کے ساتھ کہنے لگے، جبریل و میکائیل کہنے لگے، اسرائیل و اسرافیل کہنے لگے، حضرت رحیل کہنے لگے، سب سے خوبصورت فرشتہ تھا حضرت رحیل، کہنے لگے اللہ سے بنانے والا بھی تو ہے، سجانے والا بھی تو ہے، چلانے والا بھی تو ہے، ہمیں کیا پتا، توجہ رہے میرے لفظوں پر بھائی، ہمیں کیا پتا ہے یہ سب کچھ تو نے کیوں کیا ہے۔ تو میرے رب نے کیا فرمایا، توجہ رہے میرے رب نے کیا فرمایا، سنو انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدہیہ ولا قمرا منیرہ ولا شمسا مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم فی تحت الکساء۔ او میرے ملائکہ میں اللہ نہ نیلا آسمان بناتا، نہ زمین کا بچھونا بناتا، نہ سورج کو روشنی دیتا، نہ چاند کو جلا بچتا، نہ سمندروں میں پانی دوڑاتا، نہ پانیوں میں کشتیاں چلاتا اگر انہیں پیدا نہ کرتا۔ جبریل نے فوراً کہا، بات پوری کر دو نا، گھبرا تو نہیں کہ جبریل نے فوراً کہا ہم تحت الکسا۔ یہ بات وہی سنے گا سمجھے گا جو پوری طرح سے متوجہ ہے۔ ہم تحت الکسا، اللہ سے یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے بھائی جبریل یہ یا اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ وہی تو لاتا تھا نا۔ اس کا مطلب ہے آج جبریل کا سوال بتا رہا ہے کہ اللہ سہی ہم تحت الکسا، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا مانا؟ آج جبریل کو بھی پتا چل گیا یہ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا۔
میں نے آغاز گفتگو میں کہا نا کہ سیدہ مرکز ہے. اب سنیے, اللہ نے کہا, پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا ہم محمد نہیں, علی نہیں, حسن نہیں, حسین نہیں. حالانکہ محمد و علی کوئی معمولی رشتے نہیں ہیں. اچھا عظمت میں بھی بلند ہے. محمد بابا ہیں, علی شوہر ہیں, ایک رحمت للعالمین, ایک امام المتقین, ایک سید الانبیاء, ایک سید الاولیاء. اور تین چیزیں تو ان کی ایسی مشترک ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا علی اللہ نے مجھے تین فضیلتیں عطا کی جن میں تجھ کو اللہ نے میرا شریک بنایا ہے. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا یا علی اللہ نے لوائے حمد مجھے دیا, اٹھانے والا تجھے بنایا ہے. اللہ نے حوض کوثر مجھے دیا, پلانے والا تجھے بنایا ہے. اللہ نے جنت و جہنم کی چابیاں مجھے عطا کی ہیں, بانٹنے والا تجھے علی کو بنایا ہے. تو چادر تطہیر میں محمد بھی ہیں اور علی بھی ہیں. بات پہنچ رہی ہے نا عزیز و بزرگ؟ مصطفیٰ بھی ہیں, مرتضیٰ بھی ہیں, اور دونوں کا عہدہ کمال ہے. ایک نبیوں میں بلند, ایک ولیوں میں بلند. اور کمال کیا ہے؟ اسی چادر میں زہرا ہے. اب یہ میں نے نہیں کہا اور نہ مجھ سے لڑنے کی ضرورت ہے مولوی صاحب. اللہ نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. و جبریل یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کا بابا ہے, یہ فاطمہ کا شوہر ہے, یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. گویا میرا اللہ سمجھا رہا تھا یاد رکھنا نبوت و امامت کے ہوتے ہوئے میں نے زہرا سے تعارف کرا کر دنیا کو فقط پیغام دیا ہے. زہرا ایک فرد نہیں ہے, زہرا کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہے کہ جو نبوت و امامت کی لڑیوں کو آپس میں پرو دے. میں اللہ اسی کو فاطمہ زہرا کہا کرتا. اللہ صدا جی تیرے سلامت ہے. متوجہ بیٹھے میری باتوں. اب حدیث سنیے. ساتویں امام نے فرمایا, بات بھول تو نہیں گئی. ساتویں امام نے فرمایا لا يدخل الفقر. بچے کا نام محمد رکھو, علی رکھو. ناموں میں بھی اللہ نے لطف رکھا ہے, ناموں میں بھی لطف. وہ ایک مولوی کہہ رہا تھا نا جی آپ جو کہتے ہیں یزید رحمت اللہ ہے تو اپنے بچوں کا نام کیوں نہیں رکھتے؟ کہا کیسے رکھیں, لعنتیں پڑتی ہیں. تو یہ خدا کی تقسیم ہے. شیعہ نے حیدر قرار, یہ اللہ کی تقسیم ہے آپ کے لیے کہ لوگوں کو وہ نام دیے جس پہ لعنتیں پڑتی ہیں, اور آپ کو وہ نام دیے جن کے پڑھنے سے اللہ ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے. جن کو لینے کے لیے بھی انسان چاہتا ہے کہ میں پاک رہوں, اور گندی زبان سے یہ نام فائدہ نہیں دیتا. زبان گندی ہو, کردار گندا ہو, مال گندا ہو. میرا خیال ہے ناراض ہو گئے شاید مجھے بھائی, پھر پلٹ جانا چاہیے. مال گندا ہو, زبان گندی ہو, کردار گندا ہو, جھوٹ بولے تو اسے یا علی کہنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ غیبت کرے تو اسے یا زہرا کہنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ غلط نگاہ اٹھا لے, سارا دن نامحرموں کو دیکھے تو اسے یا زہرا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ جتنے نام پاکیزہ ہیں اتنی زبان بھی پاکیزہ ہونی چاہیے. توجہ رہے میرے لفظ. ساتویں امام نے فرمایا لا يدخل الفقر. اس گھر میں کبھی غربت آ ہی نہیں سکتی. فی اسم محمد و فاطمہ من النساء. جس گھر میں بچے کا نام محمد ہو اور بیٹی کا نام فاطمہ. یہ ساتویں امام نے فرمایا اس گھر میں کبھی مصیبت نہیں آتی. اور یاد رکھنا دوستان عزیز, یہ پہلا نام ہے بی بی کا فاطمہ, اور دوسرا نام ہے بی بی کا صدیقہ. اگر آپ متوجہ بیٹھیں تو میں اس کا معنی بھی سنا دوں آپ کو. صدیقہ 8 معنی لکھے ہیں لغت کے علماء نے صدیقہ کے, فقط لفظ صدیقہ 8 معنی. ایک معنی لکھا سچ بولنے والی,
بے شک بے شک یہ معنی بہت پیچھے ہے، زہرا کی ذات بہت آگے ہے۔ صدیقہ سچ بولنا یہ معنی کیا جائے پیچھے ہے۔ ایک اور معنی لکھا صدیقہ جس کی زندگی میں کبھی جھوٹ آیا ہی نہ ہو، کہ یہ معنی بھی پیچھے ہے۔ سیدہ کی ذات اس سے بھی آگے ہے۔ ایک معنی لکھا صدیقہ جو اپنا ہر معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کر دے، کہ یہ معنی بھی پیچھے ہے۔ سیدہ کی ذات اس سے بھی آگے ہے۔ بھی اوپر والا ذرا سر اٹھانا، جی آپ میرے ساتھ محبت کریں گے نا تو پھر بات سنانے میں لطف آئے گا۔ ایک معنی اور لکھا صدیقہ جو اللہ اس کے رسول اور اس کے ولی کی مطیع بن کے زندگی گزارے، کا معنی اچھا ہے لیکن پیچھے ہے۔ سیدہ کی ذات اس سے بھی آگے ہے۔ ایک کمال معنی لکھا صدیقہ کسے کہتے ہیں، کہ جو محمد کی رسالت میں رسالت کی حفاظت کرے، علی کی امامت میں ولایت کی حفاظت کرے۔ رسالت و امامت کی محافظہ۔ اور میں کئی بار پڑھا اس معنی کو لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ایک دن بی بی کا خطبہ پڑھا، خطبہ فدق پڑھا، اور میں اب سب کی خدمت میں گزارش کروں اس کو ڈاؤن لوڈ کریں پلے سٹور سے، اس کو پڑھیں۔ یہ ایک تہمت ہے سیدہ پہ اور یہ ہم لگا رہے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، میں سید بھی ہوں، طالب علم بھی ہوں، اور سچ کہنا تو اس ممبر کا حق ہے نا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا 3.5 گھنٹے بی بی چپ رہی نہیں، چپ نہیں رہی، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بی بی خالی ذہن نہیں گئی تھی مدینے میں، پوری تیاری کے ساتھ گئی۔ 30 عورتوں کے جھرمٹ میں مصطفیٰ کی بیٹی مسجد میں گئی، اور اس وقت گئی جب مسجد نبوی انصار اور مہاجرین سے بھری ہوئی تھی۔ قنات لگی، بی بی کھڑی ہو گئی۔ 3.5 گھنٹے بی بی نے خطبہ دیا، اور اگر پڑھے نا آپ وہ خطبہ، ایک موضوع پہ بی بی نے، میراث پہ تو بی بی نے چند کلمے کہے ہیں۔ جو مولوی کہتا ہے کھجوروں کا باغ مانگنے گئی تھی، مسئلہ باغ کا نہیں تھا، مسئلہ اس باغ کا تھا جس کو مصطفیٰ شریعت کی صورت میں لایا تھا، اور مصطفیٰ کے بعد لوگ اسے اجاڑنے کے درپے ہو گئے۔ توجہ رکھیے گا اس بات پر۔ اور بی بی کے اس خطبے کو پڑھیے، کمال کیا ہے۔ توحید سے آغاز کیا، اپنے بابا کی رسالت پہ بات کی، مولا علی کی ولایت پہ بات کی، اور ایک ایک عبادت کو ذکر کیا۔ اور کمال کیا ہے، عبادت بھی ذکر کی، عبادت کا فلسفہ بھی ذکر کیا۔ نماز کیوں واجب ہے، روزہ کیوں واجب ہے، حج کیوں واجب ہے، شراب کیوں حرام ہے، جھوٹ کیوں حرام ہے۔ گویا میری آقا زادی نے 3.5 گھنٹے اپنے بابا کے دربار میں کھڑے ہو کر خطبہ دے کر بتایا، او لوگوں، میرے بابے کی شریعت کی وہ تصویر صحیح نہیں جو تم پیش کر رہے ہو، سچ وہ ہے جو میں بدل کہنے آئی ہوں۔ اور اس کے اندر 2 جملے بی بی نے کہے، توجہ رکھیے گا ان 2 جملوں پر۔ پہلے جملے میں فرمایا، دیکھو کیا کمال ہے، الحمدللہ الذی جعل امامتنا حافظا للملہ۔ فرماتی ہے حمد اس اللہ کے لیے جس نے ہماری امامت کو ملت کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نظریہ امامت سے ہٹے گا تو جو مرضی کرے گمراہ ہے۔ میرا خیال ہے تھک گئے آپ سے، میری بات سے مشکل لگ رہی ہے میری بات۔ نظریہ امامت مرکز دین ہے۔ الحمدللہ الذی جعل امامتنا حافظا للملہ، ہماری امامت کو اللہ نے ملت کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا۔ اور اگلا جملہ سنیں گے بی بی کا، الحمدللہ الذی جعل ولایتنا محافظا للفرقہ، حمد اس اللہ کے لیے جس نے ہماری ولایت کو فرقہ پرستی سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا۔ امامت ملت کے نظام کا ہے، ملت کا نظام ہے، اور ولایت فرقہ پرستی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔
دوستو ایک نام ہے بی بی کا محدثہ. گھبرا تو نہیں گیا میری بات؟ میں شاید آج انہی ناموں پہ بات ختم کر دوں. ایک نام ہے بی بی کا محدثہ، دال کی زیر کے ساتھ. زیر جان دے وے نا، دال کی زیر کے ساتھ. دیکھو کس قدر لوگوں نے اسلام کو دھوکہ دیا ہے اور کس قدر اسلام کی تصویر کو ملوکیت کے لوگوں نے مسخ کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ میرا سب سے سوال ہے. شیعہ، اہل سنت ہے، دیوبند ہے، اہل حدیث ہے، لبرل، سب مسلمانوں سے سوال ہے. کیا زہرا کو اپنے بابے کی حدیثیں نہیں آتی تھی؟ کیا بی بی طاہرہ اپنے بابا کے دین سے واقف نہ تھی؟ اگر واقف نہ ہوتی تو اس کو تو ہر مکتبہ فکر کے عالم نے لکھا کہ جب مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے اصحاب سے پوچھا، ایک صحابی بیٹھا تھا کہ بتاؤ عورت کی بہترین چیز کیا ہے اور اس کا بہترین زیور کیا ہے؟ کسی سے جواب نہ آیا. فرمایا سلمان جاؤ میری زہرا سے پوچھ کے آؤ. اور بی بی نے اس کے جواب میں فرمایا تھا نا کہ میرے بابا کو کہہ دینا کہ تیری بیٹی کی نگاہ میں عورت کا بہترین زیور اس کا حیا ہے اور اس کی سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے. کیا مولا امیر المومنین کو حدیث پیغمبر کا پتہ نہیں تھا؟ اب دیکھیے یہ دھوکہ ہوا ہے اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے ان کے ساتھ دھوکہ ہوا، شیعوں کے ساتھ نہیں ہوا. ہم نے تو کبھی اس کو مرکز ہی نہیں بنایا، ہم نے تو کبھی ان چیزوں کو مانا ہی نہیں ہے. یہ ان بیچاروں کے ساتھ دھوکہ ہوا. کیا یہ حدیث اہل تشیع اور اہل تسنن کے ہاں متفق علیہ نہیں ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها ومن اراد العلم فلیأت من بابها؟ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے اور جسے علم چاہیے لازم ہے کہ وہ دروازے کے پاس سے ہو. اہل سنت کے ایک عالم ہیں قاری ظہور احمد فیضی، انہوں نے ایک کتاب لکھی شاہ جی حدیث موضوعیہ پہ، اور انہوں نے جہلی قرار دیے بہت سی حدیثیں. وہ شیعہ نہیں ہے. لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها ومن اراد العلم فلیأت من بابها. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے اور جسے علم چاہیے لازم ہے کہ دروازے کے پاس ہی آئے. ان سے تو کچھ اور نہ ہوا، کسی کو چھت بنا دیا، کسی کو روشن دان بنا دیا، کسی کو کھڑکی بنا دیا. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا بات کرنا چاہتے ہیں بھائی؟ دیکھو احترام اپنی جگہ پر ہے. کتنی حدیثیں مولا علی سے نقل ہے. کیا یہ وہی علی نہیں کہ جس کی پہلی خوراک کی مصطفیٰ کی زبان تھی؟ تھوڑا بولو تو صحیح ہے. کیا یہ وہی علی نہیں کہ جس نے سب سے پہلے مصطفیٰ کی زبان کو چوسا؟ علامہ ذیشان درجوادی نے لکھا جب علی مصطفیٰ کی زبان کو چوستے رہے اور زبان چوسنے سے پہلے جب علی نے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولی تھی تو مصطفیٰ نے کہا تھا اب کیوں آنکھ کھولی ہے؟ کہا یا رسول اللہ دل چاہتا تھا کہ علی تیرا چہرہ دیکھے. یہ سن کر پیغمبر مسکرائے اور اپنی زبان علی کے منہ میں ڈالی اور خود مولا فرماتے تھے زکانی رسول اللہ زکا. رسول نے مجھے ایسے زبان چسائی ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا کھلاتا ہے. یہ کیا زبان چسانے کا منظر کیا تھا؟ کہ جتنا علم اللہ کا نبی اللہ کی بات سے لایا تھا اللہ سے لاتا رہا، علی تک پہنچاتا رہا. جب علی نے زبان چوس لی پیغمبر نے فوراً مسکرا کے کہا اور میری زبان چوسنے والے کچھ سنا تو دو. یا رسول اللہ کیا سننا چاہتے ہیں؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن، گزری ہوئی کتابیں یا آنے والی کتاب؟ میں ادھر نہیں جانا چاہتا. علامہ نے کمال کا جملہ لکھا ہے، کہا گویا پیغمبر نے زبان چسا کر یہ کام برابر کر دیا کہ اے علی تو نے زیارت کے لیے میرا چہرہ چنا، میں نے علم کے لیے تیرا سینہ چن لیا. جس کے لیے قرآن کہے
سنیے اس آیت کو. اے میرا حبیب یقول الذین کفروا لست مرسلا, اگر کافر تجھے کہیں کہ تو رسول نہیں ہے, گھبرانا نہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا قل کفا باللہ شہیدہ بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب, مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں, میرے لیے دو ہی گواہ کافی ہیں, یا میرا اللہ کافی ہے, یا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے. اب مجھے بتاؤ یہ دھوکہ نہیں؟ 18 حدیثیں سیاہ ستہ میں مولا علی سے نقل ہیں. ایک جملہ اور سنا دوں تاکہ میری بات اور پکی. کبھی نہج البلاغہ پڑھنا. مولا علی فرماتا ہے لوگوں تمہیں کیا پتا کہ مجھ علی کو رسول سے کیا نسبت ہے؟ کہ سنو, میں وہ علی ہوں جس کی پہلی خوراک مصطفیٰ کی زبان تھی. میں وہ علی ہوں جس کے لیے مصطفیٰ اپنے دانتوں میں لقموں کو چھوٹا کر کے میرے منہ میں ڈالتے تھے. میں وہ علی ہوں جس کو مصطفیٰ اپنے پہلو میں سلاتا تھا. میں وہ علی ہوں جس کو مصطفیٰ اپنے سینے پہ کھلاتا تھا. میں وہ علی ہوں جس کو مصطفیٰ نے اپنی خوشبو نبوت سے معطر کیا. اور میں وہ علی ہوں جتنی زندگی رسول کے ساتھ رہا میں ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا. دیکھیے تو صحیح, اتنی بڑی شخصیت, کتنی حدیثیں نقل ہے. چلو ایک بات اور کہہ دوں, گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات, مل کے ایک اور صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. گل میری سمجھ آ رہی نہیں بھائی؟ ذاکر صاحب بھی تشریف لے آئے, اور اتفاق یہ ہے کہ اب ہمارا علاقہ بھی ایک ہے, تو بھائی علاقے والے کی پھر دید تو کرنی چاہیے نا. تو آپ میری طرف توجہ رکھیے گا, وہ میرے بات پڑھیں گے. میں بس ایک میسیج اور دینا چاہتا ہوں اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے. کتنی دھوکہ, کتنا دھوکہ. بی بی کا لقب ہے محدثہ, بابے کی حدیثوں کو بیان کرنا, اور ایک نام ہے بی بی کا محدثہ. محدثہ دال کی زبر کے ساتھ معنی اور ہے, محدثہ کا معنی اور ہے, محدثہ کا معنی اور ہے. اور اس کا معنی کیا ہے؟ یہ مولوی, یہ شیعہ, یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سیدہ کے بارے میں بہت آگے نکل گئے. مریم کے ساتھ جبریل بولا تھا. آپ میری طرف توجہ رکھیں, میری طرف تھوڑا توجہ رکھیں, مل کے اپنی زبانوں کو معطر کریں. بلند الصلوات, جتنی اللہ نے طاقت دی ہے سیدہ کو بلند الصلوات پڑھیں. متوجہ بیٹھے میری باتوں. 15 ہی منٹ باقی اور 15 ہی منٹ پڑھوں گا, 16 نہیں پڑھوں گا, لیکن توجہ چاہتا ہوں. محدثہ, مریم کے ساتھ جبریل بولتے تھے. آگے کہا تھا نا اللہ تجھے بیٹا دے گا, اور آگے سے بیوی نے کہا تھا کیسے بیٹا ہوگا جبریل. مریم ہے اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار, اور زہرا ہے کائنات کی عورتوں کی سردار. اب شاید تمہیں محدثہ کا معنی سمجھ آ جائے. محدثہ کا معنی یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کے ملائکہ بغیر کسی واسطے کے باتیں کرتے ہیں. جھولا جلایا, چکی چلائی, 40,000 فرشتے اس وقت سیدہ کے گھر آئے جب اللہ نے سیدہ کی گود میں حسین کو پیدا کیا. 40,000 فرشتے, 40,000. دروازے پہ ملک الموت رکا, دق الباب کیا. بیوی نے پوچھا کون؟ بتایا کہ میں آپ کے بابا سے ملتا ہوں. بات ہوئی, یہی نام ہے بی بی کا, محدثہ. ایک حدیث اور سناتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت. جلیل القدر شیعہ اہل بیت کے 2, ایک حضرت جابر, ایک حضرت بہلول. اور کبھی ان ممبروں پہ بہلول کو دیوانہ نہ کہنا اور نہ کہنے دینا. جو 7 معصوموں کے پہلو میں بیٹھے عزیز و بزرگوں, وہ دیوانہ نہیں, وہ آل محمد کے مکتب کا فقیہ ہوتا. جناب بولول امام محمد باقر سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک 7 معصوموں کے
سے قصب فیض کیا، اور جابر بھی پیغمبر سے لے کر امام محمد باقر علیہ السلام تک 7 معصوموں سے قصب فیض کیا، آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ امام زین العابدین نے کہا ایک دن امام محمد باقر سے کہ بیٹا چلو نانا جابر کی عیادت کے لیے 3-4 لاکھ خرچ کر کے نجف جانا ثواب ہے، عزت ہے، عظمت ہے، رفعت ہے، بلندی ہے، لیکن خیال رکھنا جو چوکھٹ علی چومے اس کا معیار اور ہے، جس کی پیشانی زین العابدین چومے اس کا معیار۔ آگے دونوں باپ اور بیٹا، امام کی یہ لفظ میں روایت کے ایک لفظ میں بھی تخلف نہیں کرا، فرمایا بیٹا نانا جابر کی پیشانی چومو۔ بیٹے تو اور بھی تھے نا، بیٹا نانا جابر کی پیشانی چومو۔ جابر نبینا ہے، آنکھیں نہیں ہیں، امام محمد باقر نے پیشانی چومی، جابر نے یوں میری طرح دیکھیے گا پکڑ کے سینے سے لگا لیا، کہا امام زین العابدین اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ آپ کا بیٹا محمد ہے جن کا لقب باقر ہے۔ لطف لینا میرے دوستوں بزرگوں، کیا ہے شیعت اور کیا ہے معیار تشیع؟ جب سینے سے لگایا امام نے مسکرا کے کہا نانا جابر تیری آنکھیں نہیں ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ میرا بیٹا محمد باقر ہے؟ کہ مولا آنکھیں نہیں تو کیا ہوا، تیرے بیٹے کے بدن کی خوشبو نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہ میرا امام محمد ہے۔ اب حدیث سنیے اور اسی پہ ختم کر جاؤں گا۔ حضرت جابر آئے امام باقر کی خدمت میں، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ سے کلام کا آغاز کیا۔ سنا دوں حدیث میں سارے سننے کے لیے بیٹھے ہوں، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، حدیث پڑھنے لگا۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول میرا سلام۔ کیا کمال شفقت ہے، اور میں علیکہ السلام یا جدی جابر، نانا جابر تجھ پر بھی میرا سلام۔ عرض کرتے ہیں فرزند رسول حدیثنی بھی حدیث فی فضل جدت کا فاطمہ، آقا کوئی حدیث سناؤ جس میں تیری دادی فاطمہ زہرا بطول عذرا کی فضیلت کا ذکر ہو۔ جیسے ہم گاڑیوں سے اترتے ہیں نا ذاکرین علماء، تو جتنے ہمارے بانی ہوتے ہیں کہتے ہیں مولانا یہ موضوع پڑھنا، یہ پڑھنا، یہ پڑھنا، ایسا پڑھنا، مولانا پہلی دفعہ ہے نا ایسے پڑھنا، ایسے پڑھنا۔ جابر نے بھی کچھ ایسے ہی اور سناؤں آپ کو حدیث کا، فرمایا مولا حدیثنی بھی حدیث فی فضل جدت کا فاطمہ، ایسی حدیث سناؤ جس میں تیری دادی فاطمہ کی فضیلت کا ذکر ہو۔ اذا حدثت بہ الشیعہ فارغ بذالک، مولا حدیث ایسی سنانا جب میں آپ سے سن کر آپ کے شیعوں کو سناؤں تو ان کے دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے۔ اب میں دیکھوں گا بھائی کس کا دل خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے۔ امام نے کیا کیا؟ واللہ کہہ کر، واللہ لفظ قسم ہے، قسم سے وہ آغاز گفتگو کر رہا ہے جسے قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو ہم جیسے بے وزن لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ اس حدیث کی، اللہ کا ولی اس حدیث کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے قسم سے آغاز کر کے فرماتے ہیں واللہ اذا صارت عند باب الجنہ، اللہ کی قسم جابر جب میری دادی زہرا جنت کے دروازے پہ جائے گی تو رک جائے گی، آواز پروردگار آئے گی یا بنت حبیبی، اور میرے محبوب کی بیٹی، ملتفاتوں کے ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو، ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہا اس وقت میری جدہ کی آواز آئے گی یا ربی احببت ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم، میرے اللہ آج تیرے نبی بھی کھڑے ہیں، آج محشر ہے نا، تیرا آدم بھی کھڑا ہے، تیرا نوح بھی کھڑا ہے، تیرا ابراہیم بھی کھڑا ہے، تیرا ایوب بھی کھڑا ہے، تیرا یوسف بھی کھڑا ہے، تیرا مصطفیٰ بھی کھڑا ہے، ولی بھی کھڑے ہیں، وسیع بھی کھڑے ہیں، ملائکہ بھی کھڑے ہیں، محشر سجا ہوا ہے۔ آج میں زہرا یہ چاہتی ہوں ان سب کو بتا کہ میرا مقام تیری بارگاہ میں کیا ہے، کہ میرا مقام تیری بارگاہ میں کیا ہے۔ تو فوراً رب کی آواز آئے گی یا بنت حبیبی، لفظوں پہ غور رہے، او میرے محبوب کی بیٹی، اپنا مقام دیکھنا چاہتی ہے، ارجعی الی المحشر، پلٹ جا محشر کی طرف، پلٹ جا محشر کی طرف۔ مالک پلٹ آئی معاشر میں، کہاں جنت کا دروازہ، کہاں معاشر، تیری خاطر پلٹے گی محمد کی زہرا۔ توجہ رکھیے گا میرے لفظوں پر، کہاں جنت کا دروازہ، کہاں معاشر،
محشر میں مالک آ گئی انظری من کان فی قلبک حب لک ولأحد من ذریتک. میرے محمد کی بیٹی اپنی شفاعت کی نظر اٹھا. شاید آپ نے لفظ کی خوبصورتی کو نہیں محسوس کیا. میرے محمد کی بیٹی اپنی شفاعت کی نظر کو اٹھا اور دیکھ کون کون بیٹھا ہے جس کے دل میں تیری محبت ہے یا تیری ذریت کی محبت. پہلے سوال سنایا ہے، اب رب کا جواب سنیے. مالک یہ بیٹھے میرے محب، یہ بیٹھے ہیں میری ذریت کے محب. آواز ہے کہ خذی بیدہم، ان کو چنو، خود بھی جنت میں چلی جاؤ، میں بھی جنت میں. امام نے ایک کمال کی تشبیہ دی ہے، مومنین ذرا جاگنا. فرمایا یا جابر ان ذالک الیوم، جابر یہ معمولی دن نہیں ہوگا، یہ عام دن نہیں ہوگا. کون سا دن ہوگا مولا؟ فرمایا لَتَلْتَقِطُ شِيَّتَهَا وَمُحِبِّيَّا مَعَهَا كَمَا يَلْتَقِطُ الطَّيْرُ حَبَّ الْجَيِّ مِنَ الْحَبِّ الرَّدِيِّ. اے جابر یہ وہ دن ہوگا جس دن میری دادی زہرا اپنے شیعوں اور محبوں کو محشر کے میدان میں ایسے چن لے گی جیسے دانوں کے ڈھیر سے پرندہ اپنی مرضی کے دانوں کو اٹھا لیتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ آخری بات. جابر میری جدہ اپنے شیعوں کے ساتھ جنت کے دروازے پہ پہنچا. پھر آپ سیدہ کے شیعہ کو ایک معیار کا نام شیعت ہے دوستو، ایک حیثیت کا نام شیعت ہے. نام لیوا اور ہے، شیعہ ہونا. اس کو سمجھیے، اس بات کو. رک جائیں گے سیدہ کے شیعہ. آواز پروردگار آئے گی یا احبائی، او میرے محبوبو. یہ لفظ بتا رہے ہیں جس پہ بطول راضی ہو وہ رب کا محبوب بن جاتا ہے. او میرے محبوبو ملتفاتکم، ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ، میں نے زارا کی شفاعت کو تمہارے حق میں قبول کر لی، جاؤ جنت میں. کہیں گے نہیں میرے اللہ ہم نہیں جائیں گے. کیوں؟ میرے اللہ آج ہم بھی یہ چاہتے ہیں، نبی ولی ان کی امتیں کھڑی ہیں، آج سب کو بتا کہ جس پہ بطول راضی ہو اس کا مقام کیا ہوتا. یہ آخری لفظ سن لیجئے. اللہ کہے گا ارجعوا، تم بھی پلٹ جاؤ. ماشاءاللہ سیدہ کے شیعہ شفاعت کریں گے گنہگاروں کی. یہ شیعت کا معیار ہے. سیدہ کے شیعہ گنہگاروں کی شفاعت کریں گے. پلٹ جاؤ. مالک پلٹ ہے، کیا کریں؟ 4 آوازیں آئیں گی. دیکھو زہرا کے شیعہ من احبکم لحب فاطمہ، محشر میں وہ کون بیٹھا ہے جو تم سے اس لیے محبت کرتا تھا کہ تم محمد کی بیٹی کے گھرانے سے محبت کرتے ہو. من اطعمکم لحب فاطمہ، وہ کون بیٹا ہے جو تمہیں کھانا کھلاتا تھا اس لیے کہ تم محب سیدہ ہو. من سقاکم لحب فاطمہ، وہ کون بیٹا ہے کہ جو تمہیں پانی پلاتا تھا اس لیے کہ تم محب سیدہ ہو. من کساکم لحب فاطمہ، وہ کون بیٹا ہے جو تمہیں لباس پہناتا تھا اس لیے کہ تم محب سیدہ ہو. مالک یہ بیٹے کیا کرے؟ آواز آئے گی خذو بیدہم، ان کے ہاتھ پکڑو، خود بھی جنت میں چلے جاؤ، انہیں بھی جنت میں لے جاؤ. میرے امام فرماتے ہیں واللہ یا جابر لا یبقى الناس، جابر اللہ کی قسم معاشر میں کوئی بھی نہیں بچے الا شاکن او مشرکن او کافرن او منافق. مشرک کو سیدہ کی شفاعت نہیں ملے، کافر کو سیدہ کی شفاعت نہیں ملے، اور منافق کو سیدہ کی شفاعت نہیں ملے. یہ وہی سیدہ ہے. معاشر کے روز آواز آئے گی غضوا ابصارکم یا اہل معاشر، اہل معاشر اپنی آنکھیں بند کریں. میں سیدہ کی شہادت نہیں، آغاز میں فقط ایک روایت پڑھتا ہوں میرے بھائی، آپ کو مصائب سیدہ سنائیں گے. غضوا ابصارکم یا اہل معاشر، اہل معاشر اپنی آنکھیں بند کر لو. میرے اللہ کیوں؟ بے غوری نہ کرنا. کیوں؟ آواز ہے کہ میرے محمد کی لوٹی ہوئی زہرا.
میرے محمد کی اجڑی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے۔ پیغمبر خدا کہیں گے، اس روایت کو اہل سنت کے عالم نے لکھا، پیغمبر خدا کہیں گے البتول میں، پیغمبر خدا کہیں گے میرے اللہ میں بھی آنکھ بند کروں، ہاں میرا محمد تو بھی آنکھ بند کرو، میرے اللہ میری بیٹی آ رہی ہے، میری زہرا آ رہی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا آ رہی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ رہی ہے، میرے اللہ میں کیوں آنکھ بند کروں؟ آواز ہے کہ او میرا طٰہٰ، او میرا یاسین، او میرا مزمل، او میرا مدثر، تو اس لیے آنکھ بند کر، جس حالت میں آ رہی ہے نہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حالت کیا ہوگی عزیزانو؟ دونوں کی حالت، ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، عرش الہی کا پایا پکڑ کے لٹی ہوئی زہرا کہے گی میرے اللہ ان سے پوچھ تو صحیح میرے حسین کا جرم کیا تھا، میرے بچوں کا قصور کیا تھا، او میرپور کے سادات و غیر سادات، او غیور مومنوں، مجھے ایمان سے بتانا، یہ تمہاری دنیا کا دستور ہے، جب کوئی مظلوم عدالت جائے نا اور سامنے اس کا مجرم کھڑا ہو، لوگ عدالتوں میں غش کھا کے گر جاتے ہیں، جب افاقہ ہوتا ہے نا تو چیخ چیخ کر پوچھتے ہیں، جج صاحب اس سے پوچھنا فلاں ظلم کیوں کیا، فلاں ظلم کیوں کیا، فلاں ظلم کیوں کیا۔ مومنوں مجھے ایمان سے بتانا، اللہ کی عدالت میں جب زہرا آئے گی نہیں کہے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے اکبر کا جرم کیا تھا، میرے قاسم کا جرم کیا تھا، اور میرا محمد، اور کیا بھی نہیں کہے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میری زینب کا جرم کیا تھا، میری رباب کا جرم کیا تھا، اور میری سکینہ کا جرم کیا تھا۔ حضرتانوں دو چیزیں کھا گئی ہیں آل رسول کو، ایک آگ اور ایک زہر، یہ دو چیزیں کھا گئی ہیں۔ تیرے 11 امام شہید ہوئے، 9 کو زہر دیا گیا، اور ایسا زہر دیا گیا اگر چند قطرے کسی تالاب میں ڈالے جاتے نا جو زہر تیرے امام مجتبیٰ کو دیا گیا، کوئی جانور زندہ نہ رہتا، پتہ نہیں کتنے قطرے میرے مولا حسن کے کلیجے میں اترے، پتہ تب چلا جب زینب کے ہاتھوں میں حسن کے کلیجے کے ٹکڑے آئے۔ عزاداروں یہ زہرا کی اولاد کے ساتھ بی بی نال حالت میں جاتی تو کیا کرے گی کہ جب بیٹے کو کفن پہنا کر، بھائی کو کفن پہنا کر بہنوں نے نانے کے روزے پہ بھیجا، یہ کائنات کا پہلا جنازہ ہے، پلٹ کے آیا کفن کا رنگ رنگین ہو گیا تھا، گھر کے صحن میں بیٹھ کر بیویاں رو رہی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ غربتا۔ اور عزاداروں دوسرا آگ کھا گئی ہے، ایک جملہ سن لو، کبھی مدینہ جلا، اور مدینہ بھی ایک بار نہیں جلا، کئی بار جلا، کئی بار جلا، کبھی کربلا کبھی مدینہ، ایک بار تب جلا جب ابھی محمد کا کفن میلا نہ ہوا تھا، اب کوئی آگ لایا کوئی لکڑیاں لایا، لیکن ایک بار اور سنا دوں تمہیں کب جلا، جب منصور دمان کی یہ ملعون کا زمانہ تھا، آدھی رات کا وقت تھا، امام صادق کے گھر کو آگ لگاتا ہے، امام صادق کے گھر کو آگ لگاتا ہے، اور مومنہ ذرا غور کرنا، جلتے ہوئے شعلوں سے جعفر صادق اپنی بیٹیوں کو اٹھاتا ہے اور محفوظ مقام پہ پہنچاتا ہے، اور یارو انصارو مددگار آگے کر لو گے برداشت۔ ایک شخص کہتا ہے میں نے دیکھا امام صادق کے کونے میں بیٹھ کے ڈھائیں مار کے رو رہا تھا، چیخیں مار کے میرا امام رو رہا تھا، کہتا ہے میں امام کے قریب گیا تھا کہ تسلی دو، کہتا ہے میں تسلی دیتے دیتے کہنے لگا مولا آگ بجھ گئی ہے، چیخیں بلند ہوئی، مولا بچے محفوظ ہے، چیخیں اور بلند ہوئی، مولا تیرا کوئی نقصان نہیں ہوا، چیخیں جب اور بلند ہوئی نا، کہتا ہے میں نے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا آقا میں تسلی دیتا ہوں تو رو پڑتا ہے، مولا سبب کیا ہے؟ کہ سائل میں اس آگ کو یاد کر کے نہیں رو رہا، مولا کون سی آگ یاد آ گئی؟ فرمایا شام غریبہ، شام غریبہ، شام غریبہ، مجھے وہ آگ یاد آ گئی جسے لگانے والے تو تھے اور بچانے والا کوئی نہ تھا، اور لگاتے تھے آگ اور کہتے تھے لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو۔ اولاد رسول کو بہت بڑے عالم گزرے میرے مکتب کے، سید محمد یار شاہ نقوی، سید جب
शाम गरीबा के मसाइब पढ़ता था ना, चीखता था और रो कर कहता था 4 वक्त ऐसे होते हैं औरत अकेली हो ना मर जाने का डर होता है। कौन से 4 वक्त? फरमाया जब किसी घर को आग लग जाए, जब कहीं ज़लज़ला आ जाए, जब कहीं आंधी चल पड़े, और जब किसी घर को कमीनी फौज लूटने आ जाए। फिर सैयद रो के कहता था मेरा सलाम हो अली की पर्दादार बेटियों पर जिन पे चारों मुसीबतें इकट्ठी आई, उधर आग लगी, उधर ज़लज़ला, उधर आंधी, उधर लोग लूटने आए, और नबी ज़ादी आखिरी जुमला सुनना बाहर निकली। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है उस वक्त में मर गया होता ये मंजर न देखता। एक 4 साल की बच्ची है, कुर्ते के दामन को आग लगी हुई है, बच्ची करबला के मैदान में दौड़ रही है, हवा पड़ती है, आग भड़कती है, और जितने भी औलाद बैठे हो अल्लाह से औलाद मांगना, और जितने बीमार बैठे हो सकीना के जख्मों का सदका अल्लाह से शिफा मांगना। रिवायत कहती है, हमीद कहता है मैं आगे बढ़ा, मेरे दिल में रहम आया ताकि मैं बच्ची के कुर्ते से आग बुझाऊं। सैयदो मुझे माफ रखना, हमारे घर पे उम्मत ने वो लोटी डाली। रिवायत कहती है जब आगे बढ़ा, कहता है बच्ची ने मुझे अपने करीब पाया, पीछे हटने लगी, मैं और आगे बढ़ा, बच्ची और पीछे हटी, जब मुझे बहुत करीब पाया ना हाथ जोड़ कर कहने लगी शेख मेरे करीब ना आना, मैं बतूल ज़ादी मेरे करीब ना आना, मैं रसूल ज़ादी हूं। कहता है बच्ची मना करती रही और मैंने आग को बुझाया, और बच्ची ने राम तलब नजरों से देखा और मुझे कहने लगी है शेख हल रही तरीकल नजफ, और नजफ की राह जानता है? कहने लगा, मैंने कहा बच्ची इतनी कम सिनी में नजफ जाके क्या करेगी, सुन लोगे जुमला? कहा तुम्हें नहीं पता मेरा दादा अली रहता है, और मैं कहूंगी दादा उठ देख बेटे मारे गए, दादा चादरें लुट गई, दादा मेरे रुखसार जख्मी हो गए, और मेरे कान जख्मी हो गए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू।